بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قاری محمد ہارون صاحب گفتگو فرما رہے تھے، رب ذوالجلال ان کے علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے تلنگانہ کی معروف شخصیت جن کا یقیناً آپ سارے دل و دماغ میں شوق اور محبت رکھ کے تشریف لاتے ہیں۔ صبح کچھ ساتھی بہت دور سے آئے اور جلدی آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے کہ کہیں قاری سلیمان صاحب کا بیان رہ نہ جائے۔ تو یقیناً ان سب عوام کی یہی جذبات ہیں، ہمارے تلنگانہ کی یہ فخر ہیں۔ میں دعوتی خطاب دیتا ہوں پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب کو، تشریف لائیں اور موحدین کو قرآن و سنت سے مزین بیان سنائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
سراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تالا گنگ کی سطح پر سیرت النبی، سارے پڑھو پچھلے بھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے کائنات کے اس عظیم انسان کی زندگی اور اسوہ
بیان کیا جائے تاکہ انسانیت فلاح کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ خلاق عالم نے تیس پاروں کا قرآن اتارا، اور یہ 30 پاروں کا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا سے، ایک صحابی نے پوچھا اماں جی ہمیں اپنے آقا کی عادات و اطوار و اخلاق بتلائیں کیا ہے؟ اماں جی نے جواب میں ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارا قرآن میرے نبی کی، ذرا بولو یار، اسٹیج سیکٹری صاحب نے آپ پر پابندی تو نہیں لگائی ہے جی؟ کوئی ہاں نہ تو کرو چاہ۔ اب اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھتے چلے جاؤ، اور اللہ کرے پوری قوم کا یہ ذوق بن جائے کہ قوم اللہ کے نبی کی سیرت کو قرآن سے سمجھنے والی بن جائے۔ آج کل ذوق ہے بڑا عجیب، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے پاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور مجھے آپ کو بتایا کہ کائنات کی اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہو تو دیوانوں میں نہ گھوم جانا، اللہ کے قرآن میں گھوم جانا۔ لوگ دیوانوں میں ڈھونڈتے ہیں، دفتروں میں ڈھونڈتے ہیں،
جس کی وجہ سے گڑبڑیشن ہوتی ہے، مختلف مسالک بن جاتے ہیں، مختلف نظریات بن جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر قوم اللہ کی کتاب سے میرے نبی کے تذکرے کرتی تو آج امت فرقوں میں نہ بٹتی۔ یہ فرقہ واریت جنم ہی یہاں سے لیتی ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حبل اللہ سے مراد ہے اللہ کا قرآن، یہ رسی ہے، اور جو اس رسی کو پکڑ لے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، انتہائی مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا۔ اب میں اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، اور مزہ بھی یہ ہے تذکرہ میرے نبی کا ہو، زبان قرآن کی ہو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ سب سے پہلے لفظوں میں پروردگار عالم نے مجھے آپ کو پوری امت کو یہ بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کرنا ہو تو کیسے کیا کرو، میرے نبی کے اوصاف کا تذکرہ کیا کرو، میرے نبی کی صفتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ کبھی بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ بلانا، نام لے کر نہ بلانا، اس لیے کہ ادب ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہوگا جو بے ادب ہوتا ہے کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب، یہ زور سے کہہ دو یار، بے ادب بے نصیب۔ رب ذوالجلال ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں پر بھی نام لے کر نہیں بلایا۔ تمہیں بھی تذکرہ کرنا ہو، تمہیں بھی تذکرہ کرنا ہو تو یہ نام لے کر نہ بلانا، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، ہاں جی تادیب کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر چھوٹا بڑے کو نام لے کر بلائے اس کو گستاخ کہا جاتا ہے، بے ادب کہا جاتا ہے۔ مرید اپنے پیر کو نام لے کر بلائے بے ادب کہلاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر بلائے بے ادب کہلوایا جاتا ہے۔ جی چھوٹے طبقے کا اعلیٰ طبقے والے کو نام لے کر بلائے بے ادب کہا جاتا ہے۔ جی رعایا اپنے حاکم کو نام لے کے بلائے بے ادب کہلایا جاتا ہے۔ تو امتی اپنے نبی کو نام لے کر بلائے، اونچا ذرا کہہ دو، بے ادب کہلایا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اب ذرا دیکھو اپنے اصلاح ریب کتاب میں دیکھو، میں نے پہلے بھی نبیوں سے خطاب کیا، میں نے ان کو بھی مخاطب کیا، لیکن میں نے جب ان نبیوں کو مخاطب کیا میں نے ان کو نام لے لے کر بلایا، اللہ نے ان کو نام لے لے کر بلایا۔ مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں
جب آدم سے میں نے تذکرہ کیا، آدم کو مخاطب کیا علیہ السلام، رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اس میں کھاتے پیتے رہو۔ ان کو تو ان کا تذکرہ کیا، مخاطب کیا، نام لے کے بلایا۔ آدم ثانی پیغمبر آ گئے، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہیں، سیلاب آ گیا ہے، زمین پانی اگلنے لگ گئی ہے، آسمان پانی برسانے لگ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو میرے رب نے کہا اپنوں کو کشتی میں سوار کر لے، آپ کا بیٹا ہے ادھر ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، میرے ساتھ سوار ہو جا، ان کے ساتھ نہ جا۔ بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے ابا جی غم نہ کرو، یہ پانی ہے نا، بڑی بات ہوئی 10 فٹ چڑھ جائے گا، 20 فٹ چڑھ جائے گا، میں کیا کروں گا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ جودی کی چوٹی بہت اونچی ہے، یہ مجھے پانی سے بچا لے گی، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا 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 بیٹا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج وہی بچے گا جس کو کون بچائے گا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اللہ کے پیغمبر بات کر رہے ہیں، موج حائل ہو گئی، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں درخواست دائر کر دی، میرے پالن ہارا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ میرا بیٹا ہے، میری سلب سے پیدا ہوا ہے، میری بی بی کی کھوک سے جنم لیا ہے، میرے گھر کے آنگن میں بڑا ہوا ہے، میرے گھر کے صحن میں کھیلا ہے۔ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تیرا وعدہ بھی سچا، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ میرے پروردگار نے جب اس کے ان کی درخواست کے جواب میں مخاطب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کے مخاطب فرمایا یا انہو لیس من اہلک، اے میرے نوح پیغمبر یہ تیرا نہیں ہے، اللہ میرا تیرا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے نہیں ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، مولا میرے گھر میں جنم لیا ہے۔ فرمایا میرے ہاں ابوت کے رشتے نہیں چلتے، نبوت کے رشتے چلتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا صاحبزادہ ہے، یہ فلاں کا صاحبزادہ ہے۔ باپ ولی اللہ ہو، بیٹا آلو ہو، کون ہے جی؟ جانشین ہے جی حضرت کے۔
اللہ کے ہاں یہ رشتے نہیں چلتے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. عرض کرنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے نام لے کے بلایا یا نوح نیچے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہیں. بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے. ہاں جی وہ تیار ہو چکے ہیں. باپ ذبح کرنا چاہتا ہے, بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے. اللہ پاک نے آواز دے دی. اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. طور پہ کھڑا ہوا ہے, رب سے ہم کلام ہونے لگا ہے. اللہ پاک بغیر واسطہ جبریل کلام کرنے لگے ہیں. پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا. ایک پیغمبر کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے دعائیاں دے رہا ہے, اس کو پکارے کر رہا ہے میرے پالن ہارات, میرے پالن ہارات. پشتال الراس شیبہ, میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے, بڑھاپا آ گیا ہے. واجی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. وہن العظم منی وشتال الراس شیبہ. یہ ساری باتیں کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. میرے پالن ہارات, میری ہڈیاں کمزور, بیوی میری بانج ہے, عمر میری 120 سال ہے, میری بیوی 99 سال کی ہے. میرے پالن ہارات, میرا موسم کوئی نہیں. کہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ یاد ہے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, زکریا علیہ السلام کہتے اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے, بے بار بار دینے والے, موسم تو میرا بھی نہیں ہے پر تو موسموں کا محتاج نہیں ہے. انک سمیع الدعاء, دعاؤں کا سننے والا بھی تو ہے. ان سے جب اللہ نے اللہ پاک مخاطب ہوئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع. اسی کو جو بیٹا دیا اس کو اللہ نے مخاطب فرمایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کہیں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کہیں فرمایا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی. یہ نبیوں کا تذکرہ ہے. رب ذوالجلال فرما رہے ہیں نام لے لے کے کہتے ہیں پر مسلمانوں جب نمبر آیا میرے نبی کا, جب نمبر آیا عائشہ کے سرتاج کا, جب نمبر آیا خدیجہ حفصہ کے شوہر کا, جب نمبر آیا حسنین کریمین کے نانے کا, میرے رب نے طرز تکلم بدل دیا. اب یا محمد نہیں کہا, فرمایا جب بھی تذکرہ کیا کہیں فرمایا یا ایھا المزمل, کہیں فرمایا یا ایھا المدثر, کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہیں فرمایا طٰہٰ, کہیں فرمایا یاسین, کہیں میرا رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی, رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے میری سن کر, خیال کرنا, میری سن کر میرے بندوں کو میری
میری باتیں بتانے والے نبی. ایک مولانا کہا کرتے گلیاں لکڑیاں میری سن کر میرے بندوں کو میری باتیں بتانے والے نبی. کوئی سمجھ آندی پئی نہیں کہ کوئی نہیں سمجھ چاہیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا. کیا ذرا زور سے کہو، شاہد بنایا. کیا معنی ہے شاہد کا؟ شاہ عبد القادر آخو رحمت اللہ علیہ موضح قرآن میں فرماتے ہیں بتلانے والا. کیا معنی کرتے ہیں؟ یاد کرو مسلمانوں، کیا معنی کرتے ہیں؟ بتلانے والا. ایک معنی کیا جاتا ہے گواہ، پر میں کیا کروں، کچھ لوگ ہیں وہ گواہ کا معنی لے کر پھر صغرے کبرے ملاتے ہیں، شکل اول بناتے ہیں، حد اوسط کو گراتے ہیں، پھر نتیجے نکالنے لگ جاتے ہیں. کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہ نہیں ہوتا. میرا نبی گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گواہ تب بنے کہ وہ موقع پر موجود ہوں. تو معلوم ہوا وہ موقع پر موجود ہوتے. جو موقع پر موجود ہو وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے. یوں لوگوں کو فلسفہ دکھاتے ہیں صغرے کبرے ملا کر، پھر وہ نتیجے نکالتے ہیں. میری ان سے درخواست ہے، دس بستہ درخواست ہے، اگر یوں ہی کرنے لگ جاؤ تو پھر ذرا قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ نہ ٹک جاؤ، پورے قرآن کا مطالعہ کرو. ذرا دیکھو ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں دو شخصیتیں ہیں، ایک پاک دامن نبی ہے، ایک مصر کی زلیخا ہے. دونوں اندر ہیں، وہ سارے اسباب بنا لیتی ہے. حضرت کو دعوت دینے لگی ہے ہائی طلاقہ. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون. یہ کام ہوتا ہوا حضرت یوسف باہر بھاگے، پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگتی ہے، پیچھے سے قمیض کو پکڑتی ہے، قمیض پھٹ جاتی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے یہ بھاگتے بھاگتے آئے ہیں سیدہ حالت الباب، اس کا خامن دروازے پہ ہے. ماجرا دیکھا. اب یہ کہتی ہے چور کو توال کو ڈانٹے، یہ کہتی ہے من جزما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا یسجن او عذاب علیم قال ہی راودتنی عن نفسی. آگے وشہدہ، ذرا زور سے بولو، وشہدہ شاہد من اہلہا وشہدہ شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. اب قرآن کہتا ہے شہدہ شاہد، گواہی دیے گواہی دینے والے نے. کیا مجھے ایمان سے بتانا، ایمان سے بتانا یہ ادھر کمرے میں تھا نہیں تھا؟ قرآن نے اس کی گواہی مانی، میرے رب نے مانی، اور اس کی گواہی کو معصوم یوسف کی عصمت کا گواہ بنایا. وشہدہ شاہد من اہلہا، وہ کہتا ہے قمیض آگے سے، تو یہ سچی وہ اس کا برعکس.
وہ اس کا چونکہ نبی کی ذات ہے، ایسا جملہ جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آگے سے ہے تو یہ سچی، وہ اس کے برعکس ہے، اگر پیچھے سے تو وہ سچا یہ جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ تمہارے وہ فلسفے نہیں چلتے ہیں، ذرا آئیے ہم تو طالب علم ہیں قرآن کے۔ اللہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، ذرا محبت سے کہہ دو آمین۔ وہ شخصیت وہ لوگوں کے پاس جا کے یہی تو کہا کرتا تھا، اے لوگوں وارث شاہ کی ہیر کو چھوڑو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو۔ ہماری بھی یہی دعوت ہے، ہماری یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے میرے بھائی، آئے اللہ کی کتاب کے اندر۔ لیکن یہ بات بتا دوں انشاءاللہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اگر قرآن فہمی ملے گی تو اشاعت التوحید بس اللہ کے ہاں ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ ہم تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتے ہیں اللہ پاک نے حسین علی کے قافلے کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ عرض کر رہا تھا اچھا بھائی، یہ ساتھی تھوڑے اگر آگے ہو جائیں، کلوز ہو جائیں، تھوڑے آگے تھی وہ، نہیں تو تبدیلی آوے اس نے۔ او مبہدو، یہ قرآن کا حکم ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ساتھیوں کے لیے مسئلہ ہے، پیچھے بیچارے ساتھی کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ آ جائیں آگے آ جائیں، ساتھیوں کے لیے جگہ بناؤ۔ اتنے مباحث بیٹھے ہو، دعا کرو اللہ اس سیرت کانفرنس کے لیے جماعت کو کوئی اتنی اچھی اور اتنی وسیع جگہ عطا فرما دے کہ ساتھیوں کو کبھی تکلیف ہی نہ ہو۔ ذرا زور سے آمین تو کہہ دو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، بولو یار، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ جی بتلانے والا، کیا بتلانے والا؟ اللہ کی توحید بتلانے والا۔ ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرمایا کن کو بشارتیں دینے کے لیے بھیجا ہے؟ جو لوگ کون سے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ خوشخبری سنا دو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبشر جو ہوئے، بشارتیں جو دینے والے ہوئے، خوشخبری سناؤ۔ کن لوگوں کو سناؤ؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے مان لیا ہمارا مشکل کشا۔ جی میں ڈوراں ذرا اچھا آکھو،
مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا کارساز، بگڑی بنانے والا، مشکلوں میں کام آنے والا، دکھوں کا مداوا کرنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا، آئی بلاؤں کو ٹالنے والا، مقدموں سے رہائیاں دلانے والا، عالم الغیب، مختار کل، حاضر و ناظر، متصرف فی الامور، نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، منوتی کے لائق، چڑھاووں کے لائق، رکوعوں کے لائق، سجدوں کے لائق، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خوشخبری سناؤ ان کو جو آمنو اے وحدو، اس ایک کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، مان لیا انہوں نے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں کہا وہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں۔ او میرے مسلمان بھائیو، ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا، مرضی آ گئی یہ کر لیا، مرضی آ گئی یہ کر لیا، نا نا نا، عمل صالح نیک عمل وہی ہوگا جس عمل پر میرے نبی کی سنت کی مہر ہوگی۔ ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا، وہ ہوگا جس پر میرے نبی کی سنت کی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے اس سب کو نظر غائب سے دیکھ لو، اگر یہ اس پر نبی کی سنت کی مہر ہے یہ دین ہے، اگر سنت کی مہر نہیں ہے تو یہ دین، جو دین نہیں ہے اس پہ ثواب نہیں ہے۔ خوشخبری اس کو ملے گی آمنو اچھا حضرت تشریف لے آئے، وقت تقاضا کہ میں اپنے معروضات اتنا ہی ختم کریں گا کیونکہ حضرت آ گئے، میں ایک بے ادبی سمجھیں دا وہ تشریف لے آئے تے ساڑھے جائے کج مج مقال تقریر کریں دیر من۔ اللہ تعالیٰ آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے، ربنا تقبل منا۔